يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، معاشرہ افراد سے مل کر کے بنتا ہے، اور معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کا خاتمہ کرے، ان برائیوں کو ختم کرے. اور ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے کہ وہ اپنے ارد گرد پر نظر رکھے، اپنے معاشرے کے ماحول پر نظر رکھے. معاشرے میں ہونے والی خرافات اور معاشرے میں پائی جانے والی گندگیوں کے خاتمے کی ہر ممکن کوشش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ دور بڑا سنگینی کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، اور اس دور کے اندر ہر انسان ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا: کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، کہ تم لوگ جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے بچایا. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے پر ایسی محنت کی، اتنی کوشش کی کہ اس معاشرے کو مقدس اور پاکیزہ معاشرہ بنایا. ایسا معاشرہ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ قیامت تک ایسے معاشرے کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. وہ معاشرہ کس کا معاشرہ ہے؟ صحابہ کرام کا معاشرہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صورت میں اس دنیا کو ایسا معاشرہ دیا جو کہ آنے والی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے نمونہ بن جائے. وہ فرمایا: الصحابۃ کلہم عدول، کہ میرے سارے صحابہ جو ہیں انصاف پر ہیں، حق پر ہیں. فرمایا: اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پر آ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ. صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں سے تشبیہ دی. یہ پہلے کے زمانے میں گوگل میپ تو نہیں چلتا تھا کہ فوراً ڈالا کہاں سے آپ کو جانا ہے اور کہاں تک جانا ہے لوکیشن، اور سٹلے سے اس نے آپ کو راستہ دکھا دیا. اس وقت کا جو میپ ہوا کرتا تھا وہ ستارے ہوا کرتے تھے. ستاروں سے لوگ اپنا راستہ ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے، اسی لیے اکثر و بیشتر لوگ رات کی تاریکیوں میں سفر کیا کرتے تھے کہ ستارہ اس سمت میں ہے تو یہ کس طرف جائے گا راستہ، اور یہ ستارہ اس سمت میں ہے تو یہ راستہ کس طرف جائے گا، اور یہ ستارہ اس طرف ہے تو یہ کس سمت میں جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، یعنی جس کسی ستارے کو ڈیسائیڈ کر کے آپ اپنا راستہ چنتے ہو، اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہو،
ایسے ہی میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے سلیکٹ کر لیا اور اس کے راستے پر چل پڑے تو آپ گویا کہ حق کے راستے پر کیا ہو جاؤ گے؟ چل پڑو۔ ایسی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پیش کی، ان کی تربیت کر کے، ان کا تزکیہ کر کے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کار خیر کی ذمہ داری اس امت مسلمہ پر ڈالی۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت کے افراد ہو، بہترین امت ہو۔ تمہارا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے کیا کرتے ہو؟ روکتے ہو، اور ایک اللہ پر یقین کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس امت کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جو ہم اور آپ ہیں، خیر امت کا خطاب دیا، اور خیر امت کا خطاب صرف اس بنا پر دیا کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کا کیا کرتے ہو؟ حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر یقین کرتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے اندر یہ تین صفتیں نہ ہوں، یعنی نہ تو بھلی باتوں کا حکم کرتا ہو، نہ بری باتوں سے روکتا ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو، تو وہ خیر امت کہلانے کا مصداق نہیں، اس کو خیر امت نہیں کہا جائے گا، بہترین امت نہیں کہا جائے گا۔ تو اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی فکر کرے، اپنے ارد گردے پر نظر ڈالے کہ میرے معاشرے میں ہو کیا رہا، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے اطراف و اکناف میں کیا ہو رہا ہے، میرے محلے، میرے شہر، میرے ضلع، میرے صوبے و میرے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اس پر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو گہری نظر رکھنا چاہیے، اور جہاں کہیں کوئی برائی دکھے، کوئی غلطی دکھے، اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق اس برائی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ آج سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی دھن میں مگن ہے، انسان جو ہے ایک دوسرے سے کترا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، خود غرضی اور صرف اپنا دیکھنا، اس سے انسان کو مطلب ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اس کا ایک ماحول بنا ہے۔ پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی نے کسی کی اولاد کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھا، اس کو ڈانٹ دیا، بسا اوقات ضرورت پڑ گئی تو اس کو پیٹ بھی دیا، اور گھر والے اس بات پر ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے، آپ نے بہت اچھا کیا، بہت بہترین کام کیا آپ نے، اور ہم آپ کو پھر اجازت دے رہے ہیں دوبارہ کبھی آپ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہوئے ہمارے بچوں کو دیکھیں تو آپ ہماری فکر نہ کریں کہ ہم کیا کہیں گے، آپ جو چاہیں سزا دیں، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ اس بات پر کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ آج وہ چیزیں نہیں رہی۔ انسان اگر کسی کی اولاد کو کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ 10 بار سوچتا ہے کہ میں کہوں کہ نہ کہوں یا نہ کہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہوں گا تو ہو سکتا ہے اس کے گھر والے آبجیکشن اٹھا لیں، لڑنے کے لیے آ جائے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو ہماری اولاد پر اتنا پاور دکھانے والے اور اتنا زور جمانے والے۔ اس لیے انسان کترا رہا ہے، سائڈ میں ہو رہا ہے، ہٹ رہا ہے۔ پہلے کے دور میں، اب تو زمانہ بہت کچھ تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا بالکل ایک دم۔ پہلے کے دور میں جب بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو گھر والے استاذ کو تنبیہ کے طور پر یہ کہہ کے جایا کرتے تھے کہ آپ کے سپرد ہم نے اس کو کر دیا ہے، گوشت گوشت تمہارا ہے اور ہڈی ہڈی ہماری، یعنی آپ کو اس کی تعلیم اور تربیت کا مکمل اختیار ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو انسان بنا دیں، فل پاور ہم نے آپ کو اس کے متعلق دے دیا ہے، بس اتنا خیال رکھیں کہ اس کی ہڈی ٹوٹنے نہ پائے، باقی آپ سجا دیں بھلے سے اس کو۔ اب وہ چیز نہیں۔ اب اگر کسی بچے کو 2 تھپڑ مار دیے جائیں تو پیرنٹس لڑنے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اسکولوں کی بھی درگت بنی ہوئی ہے، مہنگی مہنگی فیسیں دینے کے بعد بچوں میں بالکل بھی جو ہے نا تعلیم کا شعور نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں آپ، جو بورڈ کی ایگزام ہوئے اس کے اندر کتنے سارے بچے فیل ہوئے،
میرے خیال سے 90% بچے فیل ہوئے ہیں 8ویں کے اور 5ویں۔ ان میں اکثریت گنت میں فیل ہونے والا یہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک اللہ بنایا گیا ہے کہ بھائی جو ہے نا گنت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس کو پاس کرنا ایک بڑی چیز ہوتی ہے، کٹھن ہوتا ہے، اور وہی اثر کاپی چیک کرنے والوں پر بھی ہوا، تو پتہ نہیں کس نشے میں انہوں نے کاپیاں چیک کی اور سارے بچوں کو روکا دی۔ بچوں پر سختیاں نہیں ہیں، میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بچوں کو بالکل جو ہے نا ٹارچر کیا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو پیٹا جائے، لیکن دیکھو تنبیہ کرنے کے الگ الگ پہلو ہیں۔ کبھی کبھار انسان باتوں سے سمجھ جاتا ہے اور کبھی باتوں سے نہیں سمجھتا ہے، تو اس کے لیے پھر دوسرا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو بچوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی تنبیہ بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کا ایک نظریہ ہمیں اسلام سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو ہو جائیں تو آپ ان کو نماز پڑھنے کا حکم کرو کہ بھئی اب آپ 7 سال کے ہو گئے، چلو مسجد چلو نماز پڑھیں گے۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو۔ کیا کرو؟ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھار صرف بات سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کیا کرنا پڑے گی؟ پٹائی بھی کرنا پڑے گی۔ پٹائی کا بھی ایک مرتبہ ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ایسی پٹائی کرو کہ بالکل ان کے ہاتھ پیر توڑ دو اور سجا دو ان کو اور زیادہ سے زیادہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کو ایک سبق ملے، ان کو اس سے ایک دہشت ان کے دماغ میں بیٹھے اور لگے کہ نہیں اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری کیا ہوگی؟ پٹائی ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص کی، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے معاشرے کا حصہ ہونے کی حیثیت سے کہ جو کوئی برائی ہم اپنے معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھیں اس برائی کو روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وہو اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی شخص، صرف گھر کا نہیں، رشتہ دار نہیں، چاچا تایا نہیں، بڑے پاپا اور چاچا نہیں، تم میں سے جو کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اس کو یہ امید ہے کہ میرے اس برائی کو ہاتھ سے روکنے پر کسی طرح کا کوئی نقصان مجھے نہیں ہونے والا ہے، نہ جانی نہ مالی، اور نہ ہی مجھے کسی برائی کا سامنا کرنا ہے، ہاتھ سے روکے۔ بھئی یہ کام غلط کر رہا ہو آپ، اس کو میں ہونے نہیں دوں گا۔ جتنی حیثیت اس کے اندر ہے، جتنا پاور اس کے اندر ہے، اس پاور کے ساتھ اس برائی کو روکنے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، لگ رہا ہے کہ یار بدتمیز ہے، میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا یہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا لے گا، میں کوئی کارروائی کرنے کے لیے جاؤں گا مجھے نقصان پہنچا دے گا، میں کوئی زیادتی کروں گا اس کا نقصان مجھے اس کے گھر والے پہنچا دیں گے۔ فرمایا زبان سے روکو۔ زبان سے روکنے میں کبھی کبھار ہم بہت غلط رویہ اختیار کر جاتے ہیں تو بات کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ دیکھو کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے آپ کو 3 باتوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ آپ جب کبھی کسی کو برائی سے روک رہے ہو تو آپ کے برائی سے روکنے کا انداز حق ہو، بہتر ہو، اور جس وقت برائی سے روک رہے ہیں وہ وقت بھی مناسب اور بہتر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات آپ کی کیا ہو؟ حق ہو۔ بات حق ہو، کہنے کا انداز حق ہو، اور جس وقت وہ بات کہی جا رہی ہے وہ موقع حق ہو، تو آپ کی بات کا کیا ہوگا؟ اثر ہوگا۔ آپ نے بات بہت اچھے انداز میں کہی لیکن آپ کی بات حق نہیں ہے، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کی بات بھی بہتر ہے، آپ کا کہنے کا انداز بھی بہتر ہے، لیکن جس وقت آپ بات کہہ رہے ہیں وہ وقت بہتر نہیں ہے، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت میٹھی چاشنی کے ساتھ، انداز کے ساتھ کسی کو نصیحت کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن 10 لوگوں میں آپ نے اس کو منع کر دیا، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر تم اپنے معاشرے میں یا کسی بھی شخص میں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس برائی کو اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے، آپ کو کوئی اندیشہ ہے کہ یار زبان سے روکنے میں بھی فتنہ بن جائے گا، مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ بعض مرتبہ ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
وہ کہتا ہے نا کوئلے کی دلالی میں کالے ہاتھ، کہاوت سنی ہوگی نا آپ لوگوں نے. تو بعض مرتبہ اس کے نتیجے کیا ہو جاتے ہیں؟ غلط نکل جاتے ہیں. لگ رہا ہے کہ یار زبان سے روکنے میں کیا ہو جائے گا؟ فتنہ کھڑا ہو جائے گا. لوگ ماتھے آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، آپ ان دونوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ دونوں اپنی لڑائی چھوڑتے ہیں، وہ تیسرا جو سمجھانے لگا اس سے بھڑکنے لگ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو لگ رہا ہے کہ یار ہماری زبان سے الٹا ہمیں ہی نقصان ہو جائے گا اور فتنہ بن جائے گا. تو فرمایا اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا سمجھو، اور فرمایا کہ یہ دل کے اندر برائی کو برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. اگر تمہارے دل میں بھی اس برائی کو برائی نہیں کہا جا رہا ہے اور تمہارے دل میں اس برائی کی مذمت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے، فسفسا ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے میں یوں تو بے شمار تنظیمیں، اسلامی جماعتیں دین کی فکر کو لے کر کے اور دین کے کام کو آگے بڑھانے کو گویا کہ اپنا ایجنڈا سمجھ رہی ہیں اور کوششیں کر رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ علماء، صلحاء، دانشور، مختلف افراد، مختلف جماعتیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر دین کی اشاعت کی اور بھلائیوں کی اور برائیوں سے بچانے کی ہر ممکن کیا کر رہی ہیں؟ کوشش کر رہی ہیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری کوششوں کے باوجود ایک روایتی چیز بن گئی. بعض موقعوں پر جلسے جلوس ہو جاتے ہیں، تقریریں ہو جاتی ہیں، بیانات ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا جو خاطر خواہ فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہو پاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان ساری چیزوں کو بند کر دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں بند ہو جانا چاہیے، نہیں، ان کی افادیت سے انکار نہیں ہے. لیکن بعض مرتبہ معاشرے میں ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ ان پہلوؤں پر بات نہیں ہو پاتی ہے، ان پہلوؤں پر کام نہیں ہو پاتا ہے. معاشرے کے اعلیٰ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تقاضوں پر اور ان پہلوؤں پر نظر ڈالیں کہ ابھی ہمارے معاشرے میں کس کام کے کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا کام ہونا چاہیے، کس کام کی ہمیں فکر کرنا چاہیے، ابھی کون سے تقاضے ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں جن کو دور کرنے کی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے. دیکھو جس طرح سے شہر کی چکا چوند میں برائیاں نظر آتی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح دیہاتوں کے غربت زدہ علاقوں میں بھی نئی نئی برائیاں اور نئی نئی چیزیں کیا لے رہی ہیں؟ جنم لے رہی ہیں. ہم سبھی مذہبی تنظیموں کی اور علماء کی، صلحاء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر نظر کریں. جس طرح شہر کے اندر، دیکھو شہر کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، امیر لوگ ہوتے ہیں، کبیر لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں کی بھی تعداد کثیر ہوتی ہے، علماء بھی ہوتے ہیں، مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں، صلحاء بھی ہوتے ہیں. لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر جہاں پر مسجدیں بھی نہیں ہوتی ہیں، علماء بھی نہیں ہوتے ہیں، دین کا پیغام پہنچانے والے، دین کی باتیں پہنچانے والے نہیں ہوتے ہیں، ایسی جگہوں کے لیے ایک فکر ہونا چاہیے کہ وہاں تک لوگوں کو ایک دین کی کیا ملے؟ رہنمائی ملے، دین کی باتیں ان تک پہنچیں. دیکھو گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یا دیہاتوں کے رہنے والے یا غریب بستیوں کے رہنے والے بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں. ان کو جو بات کہی جائے ان کے دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. جس طرح دیہات کی زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، کھیتی کے لائق ہوتی ہے، اسی طرح وہاں کے لوگوں کے ذہن و دماغ بھی زرخیز ہوتے ہیں، سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور کام کرنے کے لائق ہوتے ہیں. اگر وہ کسی بات کا عہد کر لیں اور کسی بات کا پکا ارادہ کر لیں تو وہ اپنے ارادے سے ہٹتے نہیں اور منہ نہیں موڑتے، بلکہ اپنے وعدے کے کیا ہوتے ہیں؟ پکے ہوتے ہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ اہل نجد میں سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. صحابی فرماتے ہیں کہ ان کی آواز کی بھنبھناہٹ ہم سن رہے تھے، لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دین کے متعلق پوچھا. آپ نے فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں. فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی اور میرے ذمہ میں کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر تم نفل نمازیں پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. پھر فرمایا
کہ سال میں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں. پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے علاوہ بھی کچھ میرے اوپر اور ہے؟ فرمایا کہ اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو. اور فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. پوچھا اللہ کے رسول اس فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اور ہے میرے ذمے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر نفلی صدقہ ادا کرنا چاہو تو تم ادا کر سکتے ہو. یہ بات سننے کے بعد وہ شخص یہ کہتے ہوئے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی قسم میں اس میں نہ تو کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو تم کیا ہو؟ کامیاب ہو. ایسی بے شمار احادیث اور واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جن میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گاؤں دیہاتوں سے آئے, اللہ کے رسول نے ان کو دین کی باتیں بتلائیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے اوپر نہ تو ہم کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا جس کسی کو جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو کیا کر لے؟ دیکھ لے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں, ان کے ذہن و دماغ بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں, صاف و شفاف ہوتے ہیں. یہ جس کسی بات کا عہد کر لیتے ہیں اس بات کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں؟ جم جاتے ہیں. بر وقت اگر ایسے لوگوں کی دین کی فکر نہ کی گئی اور ایسے لوگوں پر دھیان نہ دیا گیا, ایسے لوگوں کا خیال نہ رکھا گیا, تو دوسرے وہ لوگ جو ایمان کے لٹیرے ہیں وہ ایسے لوگوں پر حاوی ہو کر کے ایسے لوگوں کے ایمان کا کیا کر لیتے ہیں؟ سودا کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں پستیوں کے اندر دھکیل دیتے ہیں اور ان کو مذہب سے کیا کر دیتے ہیں؟ بیزار کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض دیہاتوں کے اندر لوگ مسلمان ہیں لیکن ان کو کلمہ کا ہی نہیں پتہ ہے. لوگ مسلمان ہیں لیکن ان کے گھروں میں پوجا ہو رہی ہے, وہ بھی مندروں میں جا رہے ہیں. لوگ مسلمان ہیں لیکن عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں, ان کے گرجا گھروں میں جا رہے ہیں. ان کے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی مسلمانوں میں ہی شادی ہوگی, ان کی مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں. دین کا پتہ ہی نہیں. اس کی فکر کون کرے گا؟ اس کی فکر ہم سب کو مل کر کے کرنا پڑے گی. اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز اور اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے علماء کو مضبوط کرنا پڑے گا. سب سے بڑا اعلامیہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ علماء سے کٹ گئے اور علماء ہم سے کٹ گئے. اور کٹنے کی وجہ بھی یہ بنی کہ ہمیں جو خاطر خواہ اور جو معیاری تنخواہ علماء کو دینا چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے رہے ہیں. یہ کڑوا سچ ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور ہر آدمی اس بات کو کہہ بھی نہیں سکتا. اس کے کہنے کے لیے بھی بہت بڑا کلیجہ چاہیے. اور میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس چیز سے بھی بری ذمہ ہوں. اگر میں بھی ابھی کسی عہدے پر ہوتے ہوئے اس بات کو کہہ دیتا تو میرے لیے بھی کیا بن جاتی؟ پریشانی بن جاتی اور مصیبت بن جاتی. لیکن میرے کو کہنے کی ہمت اس لیے ہو گئی ہے کہ میرے لیے کوئی اس طرح کا ٹینشن گڑبڑ والا نہیں. ہوا کیا ہے کہ ہم نے علماء کرام کو اتنی مختصر تنخواہوں پر رکھا ہوا ہے کہ ان کے گزارے نہیں ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جب گزارے نہیں ہو رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ کوئی دکان ڈالے گا, کوئی کوچنگ پڑھائے گا, کوئی ٹیوشن پڑھائے گا, کوئی تعویذ گھنٹے کرے گا, کوئی کچھ اور کرے گا, کوئی اور کچھ کرے گا. 24 گھنٹے کی زندگی انہوں نے جو اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کرنا چاہیے تھا وہ اپنی زندگی کے معاش میں بزی کر دی. اب بتاؤ دین کا کام ہوگا کہاں سے ہوگا؟ وقت ہی نہیں ہے مولوی صاحب کے پاس میں. لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے, ان کی فکر کرنے کے لیے, ان کو دین کی بات بتانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. وہ اپنی آنکھوں سے برائیاں ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن روکے کیسے؟ مطالعہ کرنے کے ٹائم نہیں ہے. اگر وہ جمعے کے اندر اپنی بات کے ذریعے لوگوں کو ایک پیغام دیں, میسج دیں, تو ان کے پاس مطالعہ کرنے کا ٹائم نہیں کہ مجھے کس پہلو کے اوپر بات کرنا ہے. وہ اپنی معاش میں اور اپنے روزگار میں اتنے بزی ہیں اور اتنے مشغول ہیں کہ ان کو فرصت نہیں. ہماری اپنی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم علماء کرام کو دنیا سے اتنا بے نیاز کر دیں, اتنا بے فکر کر دیں کہ وہ دل کھول کر کے دین کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیں؟ وقف کر دیں. اور اس کے لیے مزید ایک بات میں آپ کو بتلا دوں. فرض کریں کہ ہماری اس بات سے کسی جگہ پر یہ بات ہو جائے اور وجود میں آ جائے کہ انہوں نے امام صاحب کو اتنی موٹی رقم تنخواہ کے طور پر دے دی ہے کہ اب امام صاحب کو کوئی دوسرا کام اور دھندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی امام صاحب معاشرے کی اور قوم کی تربیت اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں, تو ان انتظامیہ کمیٹی کو ہی چاہیے کہ ان امام صاحب کی کیا کر دیں؟ چھٹی کر دیں.
ایسا آدمی کا انتخاب کریں اور ایسے عالم دین کو لائیں جو کہ آپ کے محلے کی، آپ کے معاشرے کی، آپ کے شہر کی ساری چیزوں کی فکر کرتے ہوئے آپ لوگوں کی کیا کریں؟ اصلاح کی فکر کریں۔ ہو کیا رہا ہے کہ مسجد کمیٹیاں بھی سستے میں نمٹنا چاہتی ہیں، بھئی 5,000 7,000 8,000 بہت زیادہ تو 10,000، اتنے کا ہمیں کیا مل جائے؟ آدمی مل جائے۔ اب اتنے میں صرف وہ ہماری نماز پڑھا لے، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس 5 وقت ہماری نماز پڑھا لے، اس کے علاوہ وہ کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بعض موقعوں پر دیکھا گیا کہ کمیٹیاں تنخواہ دے رہی ہیں 5,000 روپے 7,000 روپے، امام صاحب کا گزارا ہی نہیں ہو رہا ہے، امام صاحب نے کوئی سائیڈ بزنس شروع کر دیا تو وہ کمیٹی کو چبھنے لگا، اس سے تکلیف ہونے لگی، امام صاحب کی چھٹی کر دی کہ نہیں صاحب یہ کام نہیں کرنے دیں گے ہم آپ، تکلیف ہونے لگی کہ نہیں امام صاحب زیادہ نہیں کما سکتے، کما کر کے کیا لے جائیں گے، جبکہ آج میرا عنوان قسم خدا کی یہ تھا کہ ہم اپنے معاشرے سے غربت کا خاتمہ کیسے کریں، لیکن پوائنٹ بالکل ایک دم چینج ہو گیا۔ اس غربت کے خاتمے میں جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ جو انسان آج کے دور میں کم سے کم 300 روپے پر دن مزدوری کماتا ہے وہ انتہائی درجے کا غریب ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جو انسان 600 روپے آج کے دن میں پر دن کی مزدوری کرتا ہے اور کماتا ہے تو وہ میڈیم درجے کا غریب ہے، یعنی کہ اس کا صبح شام کا روزگار چل جائے گا، 2 وقت کی اس کو روٹی مل جائے گی۔ اب بتاؤ 600 روپے کمانے والے انسان کو ورلڈ بینک کے بارے میں سنا نا آپ نے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میڈیم درجے کا کیا ہے؟ غریب انسان ہے۔ تو جس مولوی کو ہم روزانہ کے حساب سے 250 روپے 250 روپے دے رہا ہوں وہ کتنا غریب ہوگا اور کتنے کم درجے کا غریب ہوگا؟ اچھا پھر دھوکہ ایک یہ لگا ہوا ہے لوگوں کو کہ مولویوں کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ یہ ایک عجیب فلسفہ آ گیا، صرف مولویوں کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے اور کسی کی تنخواہ میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مولویوں کی تنخواہ میں اور حافظوں کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے، تو وہ مہربانی کر کے یہ کیا کریں کہ ان کے مہینے بھر کی آمدن جو ہے وہ مولوی صاحب کو لا کے دے دیا کریں بے برکتی والی، اور مولوی صاحب کے مہینے کی تنخواہ جو ہے برکت والی خود لے جایا کریں۔ کریں گے ایسا کوئی؟ یہ دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیرت مند مولوی حضرات اپنی اس تنخواہ پر اکتفا کرتے ہیں، اپنے خرچوں کو شارٹ کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو کم کرتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو مختصر کرتے ہوئے اس تنخواہ کے اندر گزارا کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، اور بیچارے لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بھی بیان نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، بھئی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں۔ بہرحال سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا، بغیر علماء کو مضبوط کیے ہوئے ہم دین کو جو ہے نا پھیلا نہیں سکتے، ہم اپنی قوم کی اصلاح نہیں کر سکتے، اپنی قوم کے اندر سدھار پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں 99% علماء آپ کو جو ہے نا اپنی دنیا کے اندر مست نظر آئیں گے۔ اب جب ظاہر بات ہے ایک امام صاحب امام ہونے کی حیثیت سے صرف نماز کو فوکس کریں گے، دوسری چیزوں پہ دھیان ہی نہیں دیں گے، تو ہماری قوم کی اصلاح ہوگی کیسے؟ معاشرے میں سدھار کیسے آئے گا؟ معاشرے میں دین کی بیداری کیسے پیدا ہوگی؟ لوگ سدھریں گے کیسے؟ ان کے اندر سدھار کیسے پیدا ہوگا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سدھار پیدا ہو تو ہم اچھے معیاری علماء کرام کا انتخاب کریں، اچھے معیاری علماء۔ یہ میں پورے ملک سے خطاب کر رہا ہوں، صرف آپ لوگوں سے خطاب نہیں ہے میرا، ساری جگہ کا یہاں رونا، ہمارے پڑوسی ملکوں کا بھی یہ رونا ہے، یہاں کا نہیں ہے، اکیلی جگہ کا نہیں ہے یہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت کچھ فکر مند ہونا پڑے گا، کوششیں کرنا پڑیں گی۔ غربت نے دیکھو یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے، غربت غریبی، جس کے بارے میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا، ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس غربت کی وجہ سے انسان بسا اوقات عجیب و غریب چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس غربت کی وجہ سے انسان میں حسد پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، لالچ پیدا ہوتا ہے، حرص پیدا ہوتی ہے، طمع پیدا ہوتی ہے، جسم فروشی پیدا ہوتی ہے، عصمت فروشی پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا بہت ساری خواتین جسم فروشی کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ ہمارے وہاں کوئی کمانے والا نہیں، مرد بالکل مٹھے بنے بیٹھے ہیں، کماتے ہی نہیں ہیں، اپاہج ہو گئے، بالکل اپاہج۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر حکیم بنایا، قوام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر ان کو فضیلت دی ہے، اس لیے کہ یہ کماتے ہیں اور کما کر کے عورتوں پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔
اب اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ عورتیں کمانے جا رہی ہیں، کسی جگہ پر جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں، کسی جگہ پر سلائی کڑھائی کر رہی ہیں، کسی جگہ پر محنت مزدوری کر رہی ہیں اور گھر کیا کر رہی ہیں؟ پال رہی ہیں۔ 2 بچے 3 بچے، ان کے گزارے مشکل ہو رہے ہیں، ان کی اسکول کی فیسیں نہیں بھر پا رہی ہیں، اور مرد دن بھر آرام گھر کے اندر آرام کر رہا ہے اور رات بھر جو ہے چوراہوں پر بیٹھ رہا ہے۔ یہ ہمارے مردوں کا حال ہے۔ بتاؤ آپ کہ کیسے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا؟ عورتیں باہر نکل رہی ہیں کمانے کے لیے، پھر دوسرے لوگوں کے حویث کا شکار ہو رہی ہیں، مخلوط کام دھندوں کے اندر جا رہی ہیں، جہاں پر مرد بھی کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، دوستیاں ہو رہی ہیں، پھر اس کے نقصانات ہو رہے ہیں، پھر جسم فروشی عام ہو رہی ہے۔ بے غیرت بنے بیٹھے ہیں ہمارے قوم کے مرد، ہمارے معاشرے کے مرد، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ ارے اگر ہم کھلا نہیں سکتے، اپنے معاشرے کو پال نہیں سکتے، اپنے بیوی بچوں کا پالن پوشن نہیں کر سکتے، تو کیا ضرورت ہے ہمیں نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی؟ اور اگر ہم نے شادی کر لی، اس کے بعد ہم ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے، ان کی ضرورتوں کو خود ہی پوری نہیں کر سکتے، تو چھوڑو ان کو، ان کے گھر پہنچاؤ۔ یہ سب کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جسم فروشی عام ہو رہی ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، بہت گہری باتیں ہیں۔ ایک دن پہلے، ابھی 8 دن ہفتہ بھر پہلے میرے پاس ایک شخص کا فون آیا کہ نا میں نے اپنے محلے کی ایک لڑکی کو ایک جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھا اور وہاں پر یہ دھندا ہوتا ہے جسم فروشی کا۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگے کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیسے ہم منع کریں، کیسے ان کو ہم روکیں اس بات سے؟ اگر ہم منع کرنے جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی تہمت آ جائے، کوئی الزام آ جائے اور ہمیں پھنسا دیا جائے۔ یہ سب واقعات ہو رہے ہیں۔ ہم تو اپنی مستی میں دھن ہیں، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر سے بس خالی ہمیں خبر ہے، اس کے علاوہ ہمیں معاشرے کی اور قوم کی فکر اور خبر نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں باہر نکل کر کے اپنے معاشرے کا سروے کرنا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری۔ اور کوئی برائی اگر ہم اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس برائی کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہمیں کوئی کسی برائی سے روکے تو یہ اس کا فرض منصبی ہے، اس کا ہمیں برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ آپ کون ہوتے ہو ہمارے گھر میں دخل دینے والے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کے مارے ہر انسان ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے کہ میں اگر کسی کے پاس جاؤں گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو مجھے یہ جواب ملے گا تو میری کیا عزت رہے گی، میں کیا سوچوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، یہ دور بڑا نازک دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اس میں جہاں بے شمار مسائل ہیں، وہاں غریبی کا مسائل ہے، غریبی کی ختم کرنے کی بے شمار پلاننگ اور کوششیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، اور لوگوں کا یہ ہدف تھا کہ 2030 تک ہم جو ہے نا ساری دنیا سے غربت کا کیا کر دیں گے، خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن اتفاق کی بات کہ پچھلے 2-4 سال گزرے ہیں، 2 سال جس کو ہم کورونا کال کہتے ہیں، ان 2 سالوں نے پھر اس دنیا کی ایسی کمر توڑ دی کہ پھر انسان پستی کی طرف کیا ہو گئے، چلے گئے۔ اکثریت فرماتے ہیں، میں جو اسٹڈی کر رہا تھا اس کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ دنیا کے اندر جو دولت پائی جاتی ہے، اس دولت کا 85% حصہ، یعنی 85%، 85% حصہ 10% لوگوں کے پاس میں۔ کتنے پرسنٹ لوگوں کے پاس میں؟ 10% لوگوں کے پاس میں۔ اور 15% یعنی کہ 15% حصہ دولت کا 90% لوگوں کے پاس میں، یعنی 90% لوگوں کے پاس میں۔ 15% دولت میں 90% لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور 85% میں 10% لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ دنیا کی اکثریت جو دولت ہے وہ کن لوگوں کے پاس میں؟ صرف 10% لوگوں کے پاس میں۔ اکثریت غربت کا شکار ہے۔ اس غربت کے لیے ہمیں ہاتھ پیر مارنا پڑیں گے، محنت مزدوری کرنا پڑے گی۔ گھر میں 5 افراد ہیں، کمانے والا ایک ہی، باقی سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور خرچے ہمارے اتنے ہیں کہ آمد ہماری 5 روپے کی اور خرچے ہمارے 15 روپے کے۔ قرضوں سے بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مقروض ہونے سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات کی کہ میرے ذمے کسی کا قرض ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ فرمایا نا کہ بھائی کسی انسان کے مفتوں میں حالات جاننا ہو تو اس کو قرضہ دے دو، پھر وہ پوری اپڈیٹ اور ڈیٹیل اس کی پریشانیوں کو آپ کو سناتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے سے کیا مانگی ہے؟ پناہ مانگی ہے، سستی سے پناہ مانگی ہے۔ ہم سستی کا ایسا شکار ہیں کہ 1 بجے تک تو ہماری نیند مکمل نہیں ہوتی ہے، رات کو سوتے 2 بجے ہیں اور دن کے 2 بجے اٹھتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ کیا کیا برائیاں ہم اپنے معاشرے کی آپ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔